بلیٹن کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب باقی خبروں پہ بھی آتے ہیں, لیکن آج جو اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس اجلاس کو؟ دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب کو ایک مشورہ ہے جی, اور وہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس میں کارٹون نیٹ ورک, بی فار یو موویز, یہ جلوہ میوزک ٹی وی, اس قسم کی جو چینلز وہاں لگے ہوتے ہیں, جو کہ لگے ہوتے ہیں غالباً, ان کو اگر بند کر کے وزیر اعظم ہاؤس میں انڈیا کا میڈیا لگا دیا جائے تو میاں صاحب تھوڑا سا, میاں صاحب کو اندازہ ہو, میاں نواز شریف صاحب کو, کہ ان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیا ہاتھ ہوا ہے, ان کو تھوڑا سا اندازہ ہو. اور میاں صاحب نے کل جو یہ پچھلے 72-74 گھنٹوں سے یا 4-5 دن سے میاں صاحب کے چہرے پہ جو ایک گچو گچو قسم کے یہاں سے گلابی سے شگوفے پھوٹ رہے تھے, وہ میرے خیال سے اب غائب ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب سادگی میں یا بہت پیار محبت ہونی چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ, جو کہ بڑا اچھا خیال تھا ان کا, لیکن وہ ایک ٹریپ میں آ گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب. اور ٹریپ یہ تھا کہ انہوں نے آج سے 2 ہفتے پہلے, صرف 2 ہفتے پہلے پاکستان سفارتی محاذ پہ ایسے جا رہا تھا, بالکل ایسے. اور پاکستان نے اپنا اوفا میں تو گڑبڑ کر دی تھی نا, اوفا میں تو سرنڈر ہو گیا تھا کہ جی کشمیر کا ذکر نہیں ہے, دہشت گردی, کشمیر انٹر ہو گیا تھا. اس کے بعد مذاکرات کی بات ہوئی, سارا معاملہ پاکستان بڑا زبردست جا رہا تھا. اب یہ جو پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا ہے, اس کو بجائے اس کے کہ میاں صاحب اس پہ پراپر بریفنگ لیتے, پہلے جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, آئی ایس آئی ہے, آئی بی ہے, ایم آئی ہے, باقی سارے سب سے بریفنگ لے کے پھر اس کے بعد بات آگے چلتی. ہوا کیا ہے کہ وہاں پٹھان کوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا جس کا کوئی سر پیر ہے نہیں. یعنی انہوں نے ایک عجیب و غریب سا معاملہ ہے کہ کھیتوں میں سے وہ مولیوں کی طرح نکل کے آتے رہے 4 دن تک, دہشت گرد پتہ نہیں, ایک عجیب معاملہ ہے جہاں خود ان پہ تنقید ہو رہی تھی. اب انہوں نے جناب کیا کہ پہلے یہاں کابل گئے مودی صاحب, کابل سے انہوں نے ٹپا کھایا جاتی عمرہ, جاتی عمرہ ٹپا کھا کے وہ انڈیا گئے, انڈیا جا کے یہ واردات ہو گئی. انہوں نے فون وہاں سے کر دیا میاں صاحب کو, میاں صاحب نے فون کر دیا, لیکن اس کا حاصل یہ نکلا کہ انہوں نے تو 4 نام دے دیے جو کل میں نے بتائے تھے, مسعود اظہر صاحب, کوئی حاجی عبدالشکور, کوئی شبیر خان, پتہ نہیں کیا نام, اور ساتھ 2 ٹیلی فون نمبر دے دیے. نمبرز کیا ہیں یہ ذرا سنیں آپ, پہلی بار بتائیں لوگوں ٹی وی پہ, یہ انڈیا نے نمبر دیے ہیں 0301 777 5253, 0301 777 5253, ایک یہ نمبر دیا ہے, یہ پاکستان کا نمبر ہے. اور دوسرا نمبر دیا ہے 0300 059 7212. یہ نمبر میاں صاحب کو دیکھے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں جو حملہ آور تھے, جب یہ پٹھان کوٹ پہ حملہ ہو رہا تھا تو انہوں نے پاکستان اس نمبر پہ فون کیے, حملہ آوروں نے اس نمبر پہ فون کیے. ایک جو نمبر تھا یہ 5353 والا, جس کے آخر میں 5253 آ رہا ہے, 0321 والا, اس کے اوپر ایک حملہ آور نے کہا کہ ماں میں حملہ کرنے جا رہا ہوں, تو دوسری طرف سے ایک خاتون کی آواز آئی, بیٹا بچ کے آ جانا, اللہ حافظ. یہ ثبوت ہے. اچھا, دوسرا جو فون تھا یہ 0300 059 7212, اس پہ ایک حملہ آور نے فون کیا, میں حملہ کر رہا ہوں, دوسری طرف آواز آئی, میں حملہ کر رہا ہوں استاد. استاد نے کہا اچھا استاد, جیسے ہوتا ہے نا پراپر وہ ولن فلم نہیں ہوتی, ولن ٹائپ, استاد میں حملہ کرنے جا رہا ہوں. استاد نے آگے سے کہا اچھا کس کے فون سے فون کر رہے ہو؟ اس نے کہا استاد یہ ٹیکسی ڈرائیور کا فون چھینا ہے میں نے. اس نے کہا مار دو اس کو مار دیا. اچھا پھر دیکھو استاد, اچھا جاؤ کامیاب ہو جانا, مار دینا. یہ 2 نمبر, یہ ثبوت انہوں نے دیے میاں صاحب کو. میاں صاحب نے کیا کیا آگے سے کہ میاں صاحب نے کہا اچھا ایسا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کرتے ہیں. یعنی آپ اس سے زیادہ کوئی بھونڈی ثبوت ہو سکتے ہیں. میں یہ نمبر بتا رہا ہوں, اچھا یہ رومنگ پہ فون, پاکستان کی سمیں کہاں تھی پتا چلا وہ پٹھان کوٹ میں بیٹھ کے نمبر چل رہے. ایک فضول واہیات قسم کا انہوں نے الزام لگایا. میاں صاحب نے کہا اچھا ہم دہشت گردی کی تحقیقات کریں گے. یعنی ایک طرح سے میاں صاحب نے مان لیا کہ اچھا یہ مطلب میاں صاحب نے ریزسٹ ہی نہیں کیا کہ بھائی ایک منٹ ہولڈ آن مودی صاحب, کیا بات کر رہے ہیں آپ, یہ کوئی ثبوت ہے؟ آپ 2 ٹیلی فون نمبر دے کے کہہ رہے ہیں کہ ماں میں حملہ کرنے جا رہا ہوں, میری ماں مجھے دعا دے وغیرہ, بیٹا جا پتر, یہ کوئی بات ہے؟ اور میاں صاحب نے ریزسٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا اچھا جی ہم تحقیقات کریں گے. اب انڈیا نے یعنی شرط کیا عائد ہوئی کہ دہشت گردی پہ اور کشمیر پہ نکل گیا. جو بڑی مشکلوں سے آپ نے ڈالا تھا
کہ تمام موضوعات پہ سیکرٹری خارجہ دونوں ملکوں کے بیٹھیں گے, دہشت گردی, کشمیر, سارے ایشوز پہ. پھر انہوں نے جوڑ دیا صرف دہشت گردی میاں صاحب نے کہا تحقیقات کریں گے. اب آج پہنچ گئی ہے جناب آپ کی عسکری قیادت جی, اور انہوں نے جا کے میاں صاحب سے پوچھا ہوگا کہ میاں صاحب یہ کیا ہوا. میاں صاحب یا تو سمجھ نہیں پائے, یعنی میاں صاحب نے ہم تحقیقات کریں گے کہ کیا تحقیقات کریں گے, ثبوت ہی نہیں ہے کوئی. یعنی وہ کیا ثبوت دے رہے ہیں؟ 4 آدمی پاکستان میں موجود ہیں جی, ان کے بقول شکور, حاجی شکور, پتہ نہیں کون, اور ایک فون میں کہہ رہی, وہ ایک حملہ کہہ رہا ہے ماں مجھے دعا دے, ماں کہہ رہی بیٹا جا پتر جا کے حملہ کر. یہ نہیں, اور پاکستان کا نمبر دے دیے 2 نمبر, وہ پتہ چلا وہ تیری پٹھان کوٹ پہ رومنگ پہ چل رہا ہوگا نمبر. ایک انتہائی سفارتی محاذ پہ جی, حکومت نے, میاں نواز شریف صاحب نے غلطی کی, اسی لیے اب میاں صاحب پھر ٹینشن میں. اور ساتھ ہی انہوں نے, اچھا وہ جو ان کا وہ سجن جنڈل دوست یار وہ جو بیچ میں گھوم رہا تھا, اس نے اڑا کر پورا کا پورا ملبہ, وہ بھی پلانٹ ہوا تھا, اس نے پورا ملبہ ڈال دیا پاکستان نے کرایا, پاکستان دہشت گرد ہے. یعنی اتنا خوبصورت اسکرپٹ لکھا ہوا تھا انہوں نے کہ پہلے وہ سجن جن میں گھومتا رہا حسن حسین نواز کے ساتھ, کیا حال ہے پاجی, لو بیچتے ہیں, چلتے ہیں اسٹیل لگاتے ہیں, وہ دوستی گاڑی خاص موقع پہ جا کے اس نے بھی ایسی تیسی کر دی سجن جنرل. یعنی اور میاں صاحب ٹریپ ہو گئے اس میں. یہ تو اچھا ہوا کہ عالمی برادری نے یہ چورن نہیں بکا انڈیا کا, کیونکہ وہاں سے جان کربی صاحب جو ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس مین, انہوں نے کہا کہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اچھا وہ ذرا چلائیں گے کلپ, وہاں کا میڈیا کیا کر رہا ہے آج. ان کی میڈیا نے کہا کہ ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان پہ امریکہ اٹیک کرے اور پاکستان کی نیوکلیر اٹھا لے. یہ اچھا پہلے ایک تو یہ دیکھیں آپ, یہ ذرا دیکھیں آپ ذرا, یعنی وہاں کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان پر امریکہ حملہ کر کے پاکستان کے نیوکلیر ویپن اٹھا لے. یہ انڈیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے, آپ ذرا اندازہ لگائیں. ذرا دوسرے دیکھیں گے مودی صاحب پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب نے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے, صرف 72 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے, پاکستان کو ڈیڈ لائن دی ہے, اور یقیناً مودی جی جو ہیں وہ تیار ہوں گے کہ 73ویں گھنٹے پہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یعنی وہ فل پاکستان پہ حملہ کرنے کے امریکہ کو اکسا رہے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیر اٹھا. پاکستان بیٹھا ہوا ہے, پاکستان بیٹھے ہوئے بیفور یو, کارٹون نیٹ ورک, پتہ نہیں وہ پلانٹ پہ پلانٹ, عجیب و غریب قسم کے حکومت کر رہی ہے کام. تو میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ عالمی برادری میں ان کو چورن نہیں بکا, اور ان کے اپنے ملک کے اندر وہ جو ایک انتہا پسندی اور مودی صاحب کے اوپر الزامات کے سلسلے جاری تھے, انہوں نے پورا یہ, اس کا کوئی حاصل کچھ نہیں ہوا, یہ چورن نہیں بکا. اور مجھے بڑی حیرت ہے, میں تو اپنے وہاں کے جو میڈیا ہے, دوست ہیں بے شمار, بہت دوست ہیں, مگر میں حیران ہوں کہ وہ چاہتے کیا تھے کرنا انڈیا کا میڈیا. کیا وہ نیوکلیر وار چھیڑنا چاہ رہے تھے اس چھوٹے سے یہ اتنا سا ڈرامہ کر کے, کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ اور میں حکومت پہ بھی حیران ہوں, سجن جنرل نے وہ گالیاں دی ہیں پاکستان کو, وہ گالیاں دی ہیں. اب میاں صاحب سوچ رہے ہوں گے کیا ہوا, یہ کیا مطلب. میاں صاحب کو عجیب کنفیوژن میں چلے گئے, اور عسکری قیادت نے جا کے ظاہر کہا ہوگا بھائی آپ ذرا انڈین میڈیا دیکھ رہے ہیں, 72 گھنٹوں کا ٹائم مودی صاحب نے دے رہی, یہ آپ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا بند کریں نا یہ باقی جو شغل لگائے ہوئے آپ نے. تو یہ ہوا ہوگا آج غالباً. اور اب پاکستان کیسے سے ریکور کرتا ہے, خدا کا واسطہ میاں نواز شریف صاحب آپ ذرا تھوڑی سی سنجیدگی, بڑا اچھے تعلقات یہ وہ ہمیں سب طے کر رہے ہیں, خدا کا واسطہ اس ذرا دیکھیں حالات تو دیکھیں خطے کے کیا ہیں, معاملات کیا ہیں. آئی بی کو آپ کہہ رہے ہیں آفتاب سلطان صاحب کو بٹھا کے کہ تحقیقات کرو, وہ خدا کا واسطہ میاں صاحب, مطلب وہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ 72 گھنٹوں کے اندر مودی صاحب نے الٹیمیٹم دے دیا پاکستان کو 73ویں گھنٹے پہ اٹیک کرنے. عجیب و غریب صورتحال. شکر ہے خدا کا کہ دنیا نے اس چورن کو نہیں خریدا, اور یہ معاملہ جو ہے یہ آگے نہیں بڑھا. خبر وقفے میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت ایک خوفناک قسم کا احتساب ہونے جا رہا ہے ملک میں, بہت ہی خوفناک قسم کا احتساب. اور وہ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا پچھلے سال سے سوا سال سے کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے, میں پاکستان کو ایسے جاتے دیکھ رہا ہوں اوپر ٹیک آف. اللہ کا شکر ہے پاکستان کو ایسے جاتے دیکھ رہا ہوں. کراچی کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ, کراچی کے اندر رونقیں بحال ہو گئی. کراچی میں کرکٹ میچ پورا بھرا ہوا ہے اسٹیڈیم اس وقت, اور یہی میں مناظر دیکھ کر آیا تھا کوئٹہ میں, اور یہی مناظر انشاءاللہ دیکھے میں نے اے پی ایس کی سیریمنی میں, لیکن انشاءاللہ اس سے بڑا ہوگا پشاور کے اندر انشاءاللہ. لاہور تو ویسے ہی اللہ کا شکر ہے کہ لاہور کے حالات بہت اچھی ہیں, لیکن یہ 3 جگہوں پہ میں نے کوئٹہ میں دیکھا 14 اگست,
میں کراچی میں آج دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اور اب مجھے پشاور کا انتظار ہے کہ پشاور میں اسی طرح سے لوگ جمع ہوں. پاکستان ایسے ٹیک آف ہو رہا ہے جی. اور احتساب ہونے جا رہا ہے بڑا سخت احتساب ہونے جا رہا ہے. یہ جو ڈی ایچ اے لاہور, یہ زرداری صاحب جو پرسوں ترسوں ارشاد فرمایا تھا مقدس گائے اور یہ کوئی اشارے کر رہے تھے, جی. ڈی ایچ اے نے ڈی ایچ اے کی شکایت پہ گرفتار کیا گیا ہے لاہور سے ایک صاحب کو جن کا نام ہے کیا نام ہے حماد ارشد. جی. حماد ارشد صاحب کو گرفتار کیا گیا. یہ سب سے بڑی خبر ہے, سب سے بڑی خبر اس وقت کی. حماد ارشد صاحب کو ڈی ایچ اے لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ 25,000 کنال اراضی یہ خریدیں گے اور وہاں پہ جو شہداء ہیں پاک افواج کے, جو زخمی ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کے لیے پلاٹس اور باقی معاملات یہ کریں گے. انہوں نے پیسے لیے لوگوں سے, اور پیسے لے کے یہ کوئی میرا خیال ہے 15-16 ارب روپیہ لے کے لوگوں سے وصول کر کے, اور انہوں نے اپنے بینکوں میں ڈالا اور بھاگ گئے. کچھ باہر بھیج دیا, کچھ اندر بھیج دیا, استعمال کر لیا. ان کو گرفتار کر لیا, ان کو گرفتار کیا ہے. اور اب لیکن خبر کیا ہے؟ جی. خبر یہ ہے کہ ملک کے سابق صدر نام نہ کوئی تصفیہ چلائے, ان کے پاس جب سابق ملک کے ایک آرمی چیف جاتے تھے جی. اور کہتے تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب کرپشن ہو رہی ہے بہت زیادہ ملک میں, بہت زیادہ حالات عجیب ہیں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے, تو سابق صدر صاحب ان کے بھائیوں کی فائل کہتے تھے ذرا ان کی بھائیوں کی فائل لے کر آنا. جی. واللہ عالم, وہ کہتے ہیں درو بگردن راوی کہ درست ہے غلط ہے واللہ عالم, لیکن یہ باتیں چلتی رہیں. اب جناب یہ ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک عجیب معاملہ چلتا رہا, عجیب چل گیا معاملہ. جو ڈی ایچ اے نے پکڑا ہے یہ حماد ارشد صاحب کو, یہ ہے کوئی گلاباکو یا ایڈن کے جو ہاؤسنگ اسکیم بڑی. لیکن اب اس کے ساتھ میں انتہائی محتاط جملے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اس کے ساتھ ہی اس بات کا امکان ہے, قوی امکان ہے کہ ملک کی سابق اہم ترین عسکری شخصیت کے بھائیوں کو, ایک بھائی کو کم سے کم, جن کا نام کامران ہے, پورا نام کامران کیانی ہے, ان کو بھی کسی بھی وقت ان سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے, انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے, یا ان سے تحقیقات ہو سکتی ہیں. اگر ان تک آ جا سکتا ہے تو پھر اس کے بعد ملک کی بڑی شخصیات, جو کہ بڑی شخصیات, بڑے بت ٹوٹ رہے ہیں, نیب ڈی ایچ اے نیب ایکٹیو ہو گئی. نیب کے چیئرمین صاحب کراچی پہنچے ہوئے تھے, قمر زمان چودھری صاحب, اور کراچی آج آخری دن تھا, کراچی سٹاک کا آج آخری دن تھا. اب جو منڈے کو کھلے گا تو یہ پاکستان سٹاک ہو چکی ہوگی, اور یقیناً اب آپ بریک لیں تو میں بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم کی کہانی کیا, اور ایک بریک کے بعد مزید ڈسکس کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب چیئرمین نیب کو بھی کراچی میں ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے بریفنگ دی. جی ہاں, دیکھیں یہ جو لینڈ گریبرز کے اوپر ہاتھ پڑ رہا ہے نا, جی, میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لینڈ گریبرز پاکستان کو حقیقی ریاست انہوں نے ریئل اسٹیٹ بنا دیا تھا. ان کا جب کام شروع ہو گیا ہے, جی, اور یہ ڈی ایچ اے لاہور اور ڈی ایچ اے اسلام آباد اور یہ سارا شروع ہو گیا ہے, تو یہ معاملہ جائے گا آگے. جی, اور اگر اس میں سابق اہم ترین عسکری شخصیت کے بھائی اس میں ان تک آ جا سکتا ہے, تو پھر اس کے بعد کوئی مقدس گائے اسٹاک مارکیٹ کی, یا مقدس بھینس, یا مقدس چوہا, یا مقدس بکرا نہیں بیٹھا ہوا. جی, جتنے لوگوں کے نام ڈاکٹر عاصم حسین نے لیے ہیں, چیئرمین نیب کو بریفنگ آج دے دی نا, کراچی گئے ہیں چیئرمین نیب سے, بڑا اچھا کیا. اب چیئرمین نیب کو انہی کے ادارے نے بریفنگ دی ہے نا. 13 ارب روپیہ ڈاکٹر عاصم حسین کے اکاؤنٹ سے گیا نیب کی رپورٹ کے مطابق, جی, اور اس میں سے 80% کا سراغ مل گیا ہے کہ کن کن منی چینجز کے تھرو گیا ہے, کس کے سٹاک بروکر کے تھرو گیا ہے, کس کے بینک سے گیا, کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 4-5 مقدس گائے, یا 4-5 تو نہیں 3 ہے بنیادی طور پہ, اسٹاک مارکیٹ کو جو اٹھاتے گراتے رہے ہیں,
دو آپس میں لڑے ہیں, دونوں کو لے لیا جائے حراست میں اور پوچھ گچھ کیجیے ان سے. ایک نے 170 ملین ڈالر لے کے اسٹاک مارکیٹ کریش کروائی. کیسے چپ ہے اسٹاک مارکیٹ میں؟ 2 دن سے بول رہا ہوں, کیسے چپے ہیں؟ سارے چپ ہو گئے. دیکھا ہے کیسے بول رہے تھے بڑھ بڑھ کے, وہ شاید یاد کو نہیں چھوڑیں گے, فلاں سازش ہے. چپ 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 سارے سب جو آئے گا وہ کہتے ہیں چپ, بالکل خاموش ہو گئے سارے. یہ لڑ رہے تھے ایک دوسرے سے. وہ جہانگیر صدیقی میرے پیچھے لگا ہوا, کہتا عقیل کریم ڈیڈی پیچھے لگا ہوا, عارف بھی چپ. اس معاملے میں 3 عدد بڑے مرغے اپنے آپ کو حوالے کر دیں ملکی قومی مفاد میں خود, اس سے پیشتر کے پھر بعد میں چیخیں چلائیں کہ ہمارے گھروں کے اندر پیٹروں پر کود گئے, نقاب پہن کے اٹھا کے لے گئے ہمیں. ٹھیک ہے, یہ حوالے کر دیں اور اس کے بعد خود حوالے کر دیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ سارا معاملہ جو کراچی کی زمینوں کا ہے, جو سندھ کی زمینوں کا ہے, سندھ میں آپ چلنا شروع کریں کراچی سے سپر ہائی وے سے وہ آگے چلے جائیں تو ایک ملک اسد صاحب ہیں کوئی, خدا جانے, ان کی زمینیں ختم ہی نہیں ہوتی زمین. مطلب اس طرح سے زمینیں ہیں ان لوگوں کی کہ وہ قطب شمالی کی آ جائے گا تو زمینیں ان کی چلتی رہیں گی. مطلب فیز 250 فیز 251 تو چلتی جائے, قبضے چل. تو یہ سارا کا سارا جو چائنا کٹنگ تو رہ گیا نا چھوٹا, چین کٹنگ, وہ ویسے ہی رولا پڑا ہوا ہے احسن اقبال صاحب کو, وہ متنازع بنا دی ہے سارا کا سارا. اس حکومت ہینڈل ہی نہیں کیا, صحیح طرح سے ہینڈل ہی نہیں کیا یہ پاک چائنا کوریڈور. خیر ان سے چائنا کٹنگ کا کوئی تعلق نہیں, وہ میں نے مذاہن بات کی ہے. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کا معاملہ اور اس کے اندر یہ اسٹاک بروکرز اور مارکیٹ کریش, نوید قمر صاحب اپنے آپ کو پیش کریں عدالت کے سامنے, اور باقی شخصیات جو ہیں اب ذرا اندازہ لگائیں. آج یہ آڈٹ رپورٹ آ رہی ہے, یہ آڈٹ رپورٹ ہے, یہ میرے اوپر کوئی اعلان نہیں ہوا. آڈٹ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ سندھ حکومت کے 8 سالہ دور میں 216 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, 216 ارب روپے کی. اور سندھ میں صرف محکمہ تعلیم میں وہ جہاں پہ وہ پیچو صاحب ہیں جو عام سیاسی شخصیت کے پریزیڈنٹ لا ہیں, اس ایک ڈپارٹمنٹ میں 1 ارب 44 کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی ہے. 1 ارب 44 کروڑ صرف ایک ڈپارٹمنٹ میں. اور اتنی زیادہ ہوئی کہ ورلڈ بینک نے اپنا پروگرام روک دیا. ورلڈ بینک نے, اب میرا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب بھی تیار ہو جائیں. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وزارت خزانہ وضاحتیں پیش کر رہی ہے کہ ان کے وزیر اسحاق ڈار صاحب منی لانڈرنگ میں انوالو نہیں تھے. پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ وزارت خزانہ کا پریس ریلیز آ رہا ہے کہ ہمارے وزیر منی لانڈرنگ میں نہیں تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو میں بار بار کہہ رہا ہوں, شاہد خاقان عباسی صاحب آپ اپنی ضمانت کرا کے رکھیں. میں آپ کو برادرانہ مشورہ ہے, وفاق, سندھ, کراچی, بلوچستان, یہ سارے کارڈ ہو گئے ختم. اس کارڈوں میں کوئی نہ کھیلے, پیسہ واپس کریں, قتل و غارت جو کی اس کو واپس کریں, حساب دیں کہ باہر پراپرٹی. اور میڈیا, میں تو پہلے پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو, مشرف صاحب, آپ کا, شوکت عزیز صاحب, آپ کا کوئی وزیر آپ کے دور کا کسی وزیر کے پاس ڈاکٹر شاہد کبھی گیا ہو کسی دفتر میں, سوائے آفتاب شیر پاس صاحب کے جب وہ بلوچستان کا مسئلہ چل رہا تھا, کوئی فائل سائن کرائی ہو, کوئی پلاٹ لیا ہو آپ سے, کوئی پرمٹ لیا ہو آپ سے, کوئی ٹکٹ لیا ہو آپ سے, کبھی کوئی ٹریولنگ کی ہو آپ کے خرچوں پہ, مشرف صاحب آپ کے دور میں, آپ کے کسی وزیر کے دور میں میں حاضر ہوں. آپ کوئی گھر لیا ہو, کوئی پلاٹ, کوئی کسی قسم کا میں نے آپ کے پورے دور میں تو آپ کے وزراء کے دفتر میں بھی نہیں گیا آج تک. زرداری صاحب, آپ کا کوئی وزیر, آپ کا کوئی کسی صوبے کا کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی شخص کہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود میرے پاس فائلیں لایا تھا, یہ اس کو ہم نے پلاٹ دیے, اس کے ہم نے ٹکٹس دیے ثبوتوں کے ساتھ, مطلب یہ نہیں کہ مجھے گالیاں دینے شروع کر دیں, اور یہ نہیں کہ پی ٹی وی میں جاب دیتی, نہیں, وہ چھوڑ دیں. وہ جاب کی بھی الگ کہانی ہے کہ میں نے کتنا دیا اور کتنا لیا, وہ چھوڑ دیں سائڈ پہ. کوئی آپ کا وزیر یہ کہے کہ ڈاکٹر شاہد, میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں, نواز شریف صاحب کا کوئی وزیر کہے کہ ڈاکٹر شاہد نے پلاٹ لی, ہم سے فائلیں سائن کرائیں, ہمیں کالیں کی, کوئی فیڈرل سیکرٹری کہہ دے تو میں حاضر ہوں. اگر کوئی ہوگا تو میں حاضر ہوں, مجھے پھانسی لگائیں, جو مرضی کریں, میڈیا پہ احتساب ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ جو شخصیات ہیں, اب چیئرمین نیب, اب یہ 4 ٹیسٹ کیس آ رہے ہیں. چیئرمین نیب صاحب, آپ کے سامنے LNG
قطر کی حکومت کے ساتھ پاکستانی حکومت کا معاہدہ نہیں ہوا. 4 معاہدے ہوئے ہیں پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ قطر کے. سیف الرحمان صاحب جو قطر میں بیٹھے ہیں, آپ بھی تشریف پر ٹکرا لے آئے پاکستان. مطلب بہت ہو گیا نا, یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. جی شاہد خاقان عباسی لاہور سے تعلق رکھتے ہیں, کہ وفاقی وزیر جن کا زمینوں میں نام ہے, جی ایک بڑی سیاسی شخصیت پنجاب کی, ان کے صاحبزادے. جی مطلب جس آدمی نے جو گڑبڑ کی ہوئی ہے وہ, کیونکہ اب جب یہ معاملہ زمینوں پہ عسکری شخصیت کے بھائیوں تک جا رہا ہے تو پھر کسی نے نہیں بچنا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بریک کی طرف بھی جانا ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد بات کر لیں گے. ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تو کیا اب جو الطاف حسین صاحب ہے ان کو انٹرپول کے ذریعے ان کی گرفتاری کر کے انہیں پاکستان لایا جائے گا, اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں اب جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اہم, کس طرح دیکھ رہا آپ آگے کیا؟ دیکھیں, ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے حوالے سے تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ معاملات لندن میں بھی ہو رہے ہیں, یہاں بھی ہو رہے ہیں, اور ایک خاص موقع پہ یہ آپس میں جا کے مل جائیں گے معاملات, اور اس میں اور شخصیات نکلیں گی جو کہ جنہوں نے فائنینس کیا ہے, جو منی چینجرز وغیرہ کو پکڑا ہوا ہے نا, حاجی ہارون اور یہ سارے کراچی. ابھی اس میں یہ انفولڈ ہوگا, اور میں بہت کچھ بتا چکا ہوں. میں یہ جو وارنٹس وغیرہ ایشو ہو رہے ہیں اس میں بات تھوڑی سی بعد میں کروں, اگر تھوڑا سا ٹائم ہے پروگرام میں, کیونکہ آج پھر زلزلہ آیا ہے اسلام آباد میں, اور اس کی شدت تو اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن وہ محسوس بہت زیادہ ہوا. اور یہ جو زلزلے ہیں یہ اسے ہوتا ہے نقصان نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے, لیکن یہ جہاں پہ زلزلہ آتا ہے اس عمارت کی جو بنیادیں ہیں نا, کہیں نہ کہیں وہ ہل جاتی ہیں, کہیں نہ کہیں وہ کریکس وہ آپ کو نظر نہیں آتا, آپ کہتے ہیں وہ گھر تو خیریت سے ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ پورا ڈھانچہ ہل جاتا ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے, وہ عمارت کمزور ہو جاتی ہے. تو مجھے نہیں پتا ہمارے ہاں, اللہ تعالیٰ خیر کرے, ایسا کوئی ادارہ ہے جو اس بات پہ نظر رکھتا ہے. یہ گھر ہلتا ہے نا پورا, تو ہلنے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی, چاہے مائکرو لیول پہ ہو, بہت چھوٹا سا کوئی کریک ضرور آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, جو آپ کو نظر نہیں آتے. لیکن یہ زلزلے بڑی کثرت سے آ رہے ہیں. جب میں مطلب چاہوں گا کہ اگر اجازت ہو سب کی, تو میں نے اینڈ آف ٹائم کا جو کیا تھا اس میں تھوڑا سا میں نے اس زلزلوں کے حوالے سے بات کی تھی, تو اگر وہ تھوڑا سا کلپ ایک پلے ہو جائے تو میں پھر اس کے بعد بات کو آگے کروں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وہ کلپ پلے کر لیتے ہیں, اس کے بعد مزید ڈسکشن کریں گے. پومپائی ایک قدیم رومن شہر تھا جو ایک آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے برباد ہو گیا. وہاں رہتے لوگ خود کو بچانے میں ناکام رہے. رات کے نیچے شہر سمیت سب کے سب دفن ہو گئے. عیسوی میں ایک کسان نے کنواں کھودنے کے لیے اس جگہ کھدائی شروع کی تو گویا حیرت نے اس سے جکڑ کے رکھ لیا. ایک پورے کا پورا شہر گویا اس طرح زمین سے نکل آیا کہ ایک بھٹی میں پھپھوندی لگی روٹی تک اپنی جگہ موجود تھی جو تباہی کے وقت تیار کی جا رہی تھی. ایک شاندار شہر جہاں ایک مصروف بندرگاہ بھی موجود تھی, 2 تھیٹر, کھیل کا وسیع میدان, مارکیٹیں, گرم اور سرد غسل خانے, شاندار سرکاری عمارتیں اور کم سے کم 90 ہوٹل. یہ شہر صدیوں تک قائم رہتا اگر ایک مہلک ترین خطرناک آتش فشاں پہاڑ کے سائے میں آباد نہ ہوتا. جب راکھ اور پتھر کھولتے لاوے کے ساتھ شہر پہ گرے تو لگ بھگ 20,000 باشندوں میں سے کئی نے سمندر کی طرف فرار کی کوشش کی, لیکن انہیں بھی کوئی جائے پناہ نہ مل سکی اور یہ تباہی 18 گھنٹے تک جاری رہی. جب سب کچھ ٹھنڈا ہوا تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کہ یہاں کبھی کوئی بستی آباد تھی. یہ 1,500 سال زمین کے نیچے دفن رہا اور اب 250 سال سے ہر سال تقریباً 25 لاکھ سیاح یہاں گھومنے پھرنے اور شاید کچھ عبرت حاصل کرنے بھی آتے ہیں. گلیاں, مکان, دیواروں پہ آویزاں تصاویر, اور جو شخص جہاں جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا.
زیادہ تر آتش فشاں پہاڑ ان زمینی پرتوں یا تہوں جنہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے اور ان اوپری پرتوں یا نیچے بہتے لاوے کے اوپری پرتوں پہ دباؤ کے نتیجے میں چٹانوں پہ کریکس پڑ جانے کے باعث وہ لاوا نکلتا ہے، کیونکہ وہ چٹانیں پھر کمزور ہو جاتی ہیں کریکس کے نتیجے میں، لاوے کو اگل دیتی ہیں. یعنی آتش فشاں کے لاوا اگلنے میں ان پرتوں کا اہم کردار ہوتا ہے. اس موومنٹ سے، اس حرکت سے صرف آتش فشاں پہاڑ ہی نہیں لاوا اگلتے بلکہ ایک اور عذاب بھی ظاہر ہوتا ہے، یعنی زلزلہ. گویا دونوں عذاب ایک انداز میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آتش فشاں پہاڑ کسی ٹیکٹونک پلیٹ پہ نہ ہو تو پھر یہ زمین جس پہ ہم چلتے پھرتے زندگی گزارتے ہیں اور جس کی کئی تہیں، پرتیں یا لیئرز ہیں، اس میں سے اچانک لہریں جنہیں سائنس میں سیسمک ویوز کہا جاتا ہے، ان کے توانائی انرجی کے ساتھ نکلنے سے زلزلہ جنم لیتا ہے. 1556 عیسوی میں چین کے صوبے شانزی کے زلزلے میں 8,30,000 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 1976 میں تینگ شانگ صوبے کے زلزلے میں 6.5 لاکھ انسان مارے گئے. سمندروں میں جنم لیتے زلزلے سونامی کو اور پہاڑوں پر یہ تودے گرنے یا لینڈ سلائڈز کا بھی سبب بنتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ رحم کیا گیا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں بلکہ دنیا میں ہی اس کا عذاب قتل، زلزلوں اور فتنوں کی صورت مقرر کر دیا گیا ہے. انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ ظہور سے پہلے 5 بڑے زلزلے زمین کو اپنی لپیٹ میں لیں گے اور ان میں سے آخری زلزلہ 3 روز تک جاری رہے گا. قرآن شریف کی ایک پوری سورت ہی سورہ زلزلہ کے عنوان سے ہے اور اس کی 8 آیات اس زلزلے کا ذکر کرتی ہیں جو قیامت سے پہلے آئیں گی، جبکہ ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زلزلوں کی کثرت نہ ہو. جدید تحقیقات ظاہر کر رہی ہیں کہ 2014 میں 1980 سے آتے زلزلوں کی تعداد تقریباً دگنی ہو چکی ہے. امریکن جیولوجیکل سروے کے ٹام پارسنز ان کے مطابق ہم اس دور میں ہیں جہاں تاریخ کے سب سے زیادہ زلزلے اس وقت جنم لے رہے ہیں، یعنی علامات متوسطہ میں سے ایک اور علامت. جی ڈاکٹر صاحب. زلزلوں کی کثرت، اب اس کو آپ مذہب کی نظر سے دیکھیں جیسے میں نے بات کی، یا اس میں آپ بات دیکھیں کہ جو سائنس کہہ رہی ہے بات، یا جو اور کوئی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں بات، لیکن زلزلوں کی کثرت، بہت کثرت ہو گئی زلزلوں کی. اتنے زلزلے اس قدر تیزی کے ساتھ آتے نہیں تھے پہلے جتنے تیزی کے ساتھ اب آ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا سسٹم ہے، یہ ورلڈ وائڈ کیا سسٹم ہے، چائنا، امریکہ، یہ ہر جگہ چاہے وہ کتنی ترقی یافتہ دنیا ہو، وہاں پر یہ زلزلے یا آفتیں یا سونامی یا سیلاب جو ہیں ان سے بچاؤ کا کوئی طریقہ انسان، یہ جو قدرتی عذاب ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ، لوگ ہنستے بھی ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ مذہب کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، پھر انہی کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے تو مدرسے کے جن مدرسوں کو ساری زندگیاں گزارتے ہیں وہ گالیاں دیتے ہوئے، انہی مدرسوں کے بچے آ کے ان کے لیے قرآن شریف پڑھتے ہیں. ان کی اپنی اولادیں اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ قرآن شریف پڑھ سکیں اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے، یا وہ انہی مدرسوں ساری زندگی گالیاں دیتے رہتے ہیں مدرسوں کو، مذہب کو، اور پھر اس کے بعد ان کا اپنا جنازہ. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ایک مجموعی طور پہ معاشرے کے اندر ایک رجحان ہے. اور قیامت کب آئے گی؟ قیامت اس لمحے آئے گی جس لمحے آپ کا سانس اگلا، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے قیامت ہوگی، آپ کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب یہ مذاق اڑاتے ہیں احادیث کا یا آیات کا یا مذہب کا، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے، قرآن شریف میں یہ صورت ہے پوری، تو اس کے بعد میں تھوڑا سا اس بات سے زیادہ وہ ہوتا ہوں کہ یہ مذاق اڑانا بھی شاید ایک
علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ آپ استغفار توبہ استغفار پڑھیں, اور جب قحط آ جائے تو حکم ہے کہ وہاں پہ نماز ادا کی جائے, جب آفتیں آنے لگیں تو اجتماعی استغفار کی جائے, توبہ کی جائے, دیکھا جائے اپنے آپ کو کیا ہے. مجھے یاد ہے برگلا ٹاور جب گرا تھا تو کیا حالات تھے, کیا پورے آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے علاقے دھنس گئے تھے, ہزاروں انسان چلے گئے تھے. تو اجتماعی توبہ استغفار کا وقت ہے, یہ نہیں کہ جو پچھلے ہفتے ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل میں دیکھا کہ ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کو تیار ہو گئے تھے, شیرانی صاحب اور طاہر اشرفی صاحب. تو توبہ استغفار کا وقت ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ ہم کتنا تیار ہیں بطور ایک ملک, سائنٹیفکلی کتنا تیار ہیں کہ ایسی کوئی آفت آ جائے تو اس کے نتیجے میں ہم کیسے اس سے نبرد آزما.